السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زین مدنی اسلامک چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد زین مدنی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم ریاض الصالحین ریکارڈ کر رہے ہیں۔ آج ہم ریاض الصالحین کی حدیث نمبر 69 ریکارڈ کریں گے۔ آپ سے التماس ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریاض الصالحین جلد اول، باب نمبر 6، باب التقوی، حدیث نمبر 59۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ معزز کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا، جو ان میں سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ انہوں نے کہا، اس کے بارے میں ہم آپ سے نہیں پوچھ رہے۔ تو آپ نے فرمایا، پھر یوسف علیہ السلام ہیں، جو خود بھی اللہ کے پیغمبر ہیں اور ان کے باپ بھی پیغمبر ہیں اور ان کے دادا اور پردادا بھی پیغمبر ہیں۔ انہوں نے کہا، ہم اس کے متعلق بھی نہیں پوچھ رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم مجھ سے عرب کے خاندانوں کے متعلق پوچھ رہے ہو؟ تو سنو، اس کے جو افراد جاہلیت میں بہتر تھے وہ اسلام میں بھی بہتر ہیں۔ یعنی اسلام نے کسی کی دینی جاؤ مرتبہ میں کمی نہیں کی، بشرطے کہ وہ دین کی سمجھ حاصل کر لیں۔ اس کو بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے۔ فوائد و مسائل۔ اس حدیث کے فوائد و مسائل حافظ صلاح الدین یوسف صاحب نے ذکر کرتے ہوئے پہلا مسئلہ یہ ذکر کیا کہ اس سے معلوم ہوا کہ جو خاندان اسلام سے پہلے دنیاوی شرف و فضل اور اپنی امتیازی خصوصیات مثلا سخاوت، شجاعت، صداقت وغیرہ میں ممتاز تھے، قبول اسلام کے بعد ان کے اعزاز و اکرام کو نظر انداز نہیں کیا گیا، بلکہ دین کے علم اور عمل کے ساتھ اسے مشروط کر دیا گیا اور ان کی صلاحیتوں اور خودداری وغیرہ اوصاف حمیدہ کا رخ بدل دیا گیا۔ پہلے یہ صلاحیتیں کفر کے لیے استعمال ہوتی تھی، اب اسلام کے لیے وقف کر دی گئی۔ دوسرا فائدہ، اسلام نے اگرچہ حسب و نسب اور خاندانی شرف کا لحاظ رکھا ہے لیکن اسے معیاری عزت قرار نہیں دیا گیا۔ عزت کا معیار اللہ کے تقوی کو قرار دیا گیا۔ جو شخص جس قدر زیادہ متقی ہے وہ زیادہ باعزت ہے۔ ہاں، اگر اس کے ساتھ ساتھ اس کا خاندانی شرف بھی ہے تو یہ ایک زائد چیز ہے جس کی قدر کی جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کو مبارک اور کو کبار اور معزز صحابہ کی موجودگی میں کمانڈر مقرر کر دیا۔ وما توفیقون الا باللہ۔